بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بادشاہ ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد جمادی الآخر 96 ہجری میں سلیمان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ جہاد قسطنطنیہ کے لیے فوج روانہ کرنے کے بعد سلیمان نے وابق متصل قنصرین میں جہاد کے نتیجے کا انتظار کرتے ہوئے صفر 99 ہجری میں وفات پائے۔ اس سے پہلے وہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین نامزد کر گیا تھا۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں، اللہ سلیمان پر رحم کرے، انہوں نے اپنی خلافت کا آغاز احیاء نماز سے کیا اور اختتام عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ نامزد کرنے پر ہوا۔ سلیمان بن عبد الملک کا جب کفن دفن ہو گیا تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کا رخ کیا۔ آپ کے ہمراہ لوگ بھی ہو لیے۔ مسجد پہنچ کر ممبر کی زینت بنے اور لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ پھر یہ تقریر فرمائی، اے لوگو، حکومت کے عہدے میں میری آزمائش ہوئی ہے، جبکہ نہ تو میری یہ چاہت ہے، نہ کوئی طلب اور نہ ہی مسلمانوں کی طرف سے کوئی مشورہ ہے۔ تمہاری گردنوں پر جو میری بیعت کا بوجھ ہے، میں اسے اتارتا ہوں۔ تم لوگ اپنے لیے کوئی مناسب حاکم منتخب کر لو۔ یہ سن کر لوگوں کا ہجوم یک زبان ہو کر چیخ اٹھا، ہم نے آپ کو چن لیا ہے اے امیر المومنین، اور ہم آپ کی حکمرانی پر راضی ہیں۔ جب آوازیں کم ہوئیں تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور تقریر کی، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے تقوی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اعمال صالح کرو، کیونکہ جو آخرت کا متلاشی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی امور کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ اپنے اندرونی معاملات کو درست کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری معاملات کی اصلاح فرما دے گا۔ تم میں سے جو کوئی اپنے آباء و اجداد میں سے کسی پر فخر کرے گا، وہ زندگی ہی میں موت کے شکنجے میں گرفتار ہوگا۔ یہ امت اپنے پروردگار کے معاملے میں کبھی اختلاف کا شکار رہی، نہ اپنے نبی کے بارے میں اور نہ ہی اپنی کتاب قرآن کریم کے بارے میں، بلکہ اس امت کا اختلاف درم و دینار میں ہوا۔ اللہ کی قسم، میں کسی کو ناجائز طریقے سے نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی کا حق ماروں گا، اور میں کوئی خازن نہیں ہوں، بلکہ میں وہیں صرف کروں گا جہاں کرنے کا مجھے حق حاصل ہے۔ لوگوں، مجھ سے پہلے ایسے خلفاء بھی گزرے ہیں جن کے ظلم و طغیان سے بچنے کے لیے تم ان کی خدمت میں ناپائیدار محبت و الفت کا گلدستہ بطور نذرانہ پیش کرتے تھے، لیکن میری بات سن لو اور آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی معصیت و نافرمانی میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ جو کوئی اللہ کی اطاعت و بندگی بجا لاتا ہے اس کی اطاعت تو لازم ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے والے کی اطاعت تو بجا اس کی حیثیت پر کہا سے بھی زیادہ نہیں، اس لیے اس کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ میں تمہارے معاملے میں جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لاؤں تم میری اطاعت کرنا، لیکن جب میں اللہ کی اطاعت چھوڑ دوں تو تم پر میری کسی بھی اطاعت کا حق نہیں۔ میں نے جو کچھ مناسب سمجھا کہا، اور عظیم و برتر اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ خطبے سے فارغ ہوئے تو آپ نے زمین کے دھمکنے کی آواز سنی، چنانچہ انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اے امیر المومنین، یہ حکومتی سواریاں ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے لائی گئی ہیں۔ فرمایا، مجھے ان سواریوں کی کیا ضرورت ہے؟ میرا خچر لاؤ، میری سواری کے لیے وہی کافی ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔